اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا وضع فی قبری، جب انسان کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، وتولى عنه اصحابه، دفن کرنے والے واپس پلٹ جاتے ہیں، وانه ليسمع قرع نعالهم، اتاه ملكان اسودان ازرقان، دو فرشتے آتے ہیں کالے اور نیلے رنگ کے، یقال لأحدهما المنکر والآخر نکیر، منکر اور نکیر آ جاتے ہیں، وفي روایت اتاه منکر ونکیر اعینهما مثل قدور النحاس وانیابهما مثل صیاص البقر، لمبے لمبے دانت اور کس طرح ڈراؤنی ان کی آنکھیں، واصواتهما مثل الرعد، اور ان کی آواز بجلی کی گرج کی طرح ہوتی ہے، یسیران الارض بانیابهما ویرجفان الارض باشعارهما، کس طرح زمین کو اپنے دانتوں سے اور اپنے بالوں سے اکھاڑتے آتے ہیں، وابصارهما كالبرق الخاطف، اور ان کی نظریں کس طرح ہیں جس طرح کسی چیز کو اچکنے والی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُقْعِدَانِ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، اس کو بٹھا دیتے ہیں اور سوالات شروع ہو جاتے ہیں، مَن رَبُّكَ، کون ہے تیرا رب؟ مومن جو ہوتا ہے کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، لیکن جواب کیسے دیتا ہے؟ دنیا میں اس نے اپنے رب کا تعارف حاصل کیا، اس نے اسی رب کے سامنے جھکنا سیکھا، اپنی پکار اور دعا کرو اسی کی طرف کیا، اپنی جمیع عبادت کا مستحق اسی کو ٹھہرایا، یہ جواب اسی کو ہی آئے گا۔ پھر پوچھیں گے ماذا تقول فی هذا الرجل الذي بعث فیکم، کیا کہتے ہو اس ہادی مرشد کے بارے میں؟ وہ کہے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما دینک، کون سا تیرا دین تھا؟ وہ کہے گا دینی الاسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، مومن جو ہوگا وہ کہے گا اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ فَيَقُولَانِ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ هَذَا، فرشتے کہیں گے تم نے جواب اچھا دیا اور ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ یہ جواب اچھا ہی دے گا۔ فَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ، بندہ مومن کی قبر کو کھول دیا جائے گا، 70 ذراعا فی 70، ثم ينور له فيه كالقمر ليلة البدر، اور پھر اس مٹی کے گھروندے کے اندر روشنی کیسی ہو جائے گی جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، اور 70 ہاتھ 70 کو 70 میں ملٹیپلائی کرے، اتنی قبر کھول دی جائے گی۔ فَيَقُولُ أَرْجِعُ إِلَىٰ أَهْلِي فَأُخْبِرُهُمْ، مجھے چھوڑیے میں اپنے رشتہ داروں کے پاس جا کے بتاؤں کہ مجھے انعامات کیا ملے ہیں۔ فرشتے کہیں گے نہیں، نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك، سو جاؤ، اب تیرے لیے راحتیں ہی راحتیں ہیں، تم نے دنیا میں نیند قربان کی، آج تیرے لیے نیند کی نعمت بھی تمہیں عطا کی جاتی ہے، قیامت تک تم سوئے رہو، اور حالت یہ ہوگی۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں، اللہ فرماتے ہیں صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کیا، فَأَلْبِسُوهُ لِبَاسَ الْجَنَّةِ، اس کو جنت کی خلعت فاخرہ پہنا دو، وَأَفْرِشُوا لَهُ فِرَاشَ الْجَنَّةِ، اس کے بچھونے بھی بستر بھی جنت کے بچھا دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، جنت کے دروازے بھی اس کی قبر میں کھول دو، اور سوالوں کا جب جواب دے گا
فرشتے کہیں گے کیسے تمہیں جواب آ گئے؟ یہ بندہ مومن جواب دے گا قرأت القرآن وعملت بما فيه آمنت به وصدقت كما في رواية أخرى، کہے گا میں نے قرآن پڑھا، میں نے اس کو سچی کلام سمجھا، میں نے اس پہ عمل کیا، آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے اس کے جواب دے دیا۔ اور اگر فاجر ہوگا، کافر ہوگا، منافق ہوگا، فرشتے کہیں گے من ربک، جواب کیا دے گا؟ ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ ہاں کأنه يتذكر شيئا ولم يذكر، سوچے گا یہ کلمہ رب کا سنا تو تھا دنیا میں لیکن یاد نہیں آئے گا۔ ما دینک، کون سا تیرا دین تھا؟ ہاں لا ادری، اقول كما يقول الناس، میں تو ویسے ہی کہتا تھا جیسے لوگ کہتے تھے۔ ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، بتاؤ ہادی و مرشد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہ منافق، یہ کافر کیا کہے گا؟ ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ اقول كما يقول الناس، میں تو لوگوں کی باتوں کے پیچھے لگنے والا تھا، میں تو مقلد تھا، میں تو جو لوگ کہتا ٹھیک ہے۔ فرشتے کہیں گے لا دویت ولا تلیت، نہ تو نے قرآن پڑھا نہ تو نے سمجھا، جواب کیسے آتے؟ پھر کیا ہوگا؟ آواز آئے گی ان کذب عبدی وافرشوا له فراش النار، اس شخص نے جھوٹ بولا ہے، اس کے نیچے کی آگ کے بچھونے بچھا دو، وَالْبِسُوهُ لِبَاسَ النَّارِ، اس کو لباس بھی آگ کے پہنا دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، جہنم کے دروازے کھول دو، فَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ، قبر اس طرح آپس میں ملنا شروع ہو جائے گی، تنگ ہونا شروع ہوگی، حتی تختلف اضلاعه، اس کی ہڈیاں اور پسلیاں ایک دوسرے کے اندر چلی جائیں گی۔ فیضرب بمطارق من حدید ضربة بین اذنین، اور صحیح بخاری کی 1373 نمبر کا مطالعہ گھر جا کے کرنا میرے بھائیوں، تاکہ قبر کے حالات واضح ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر فرشتے گرز اٹھائیں گے، ان مقمعا من حدید وضع على الارض واجتمع علیہ الثقلان ما اقلوه من الارض، اتنا بڑا وہ لوہے کا ہتھوڑا ہوگا، اگر ساری انسانیت اور جن جمع ہو جائیں زمین پہ اس کو رکھا جائے تو کوئی اس کو اٹھا ہی نہ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ضرب بها جبل لكان ترابا، اگر پہاڑ پہ مار دیا جائے تو پہاڑ بھی مٹی بن جائے۔ فيضرب بمطارق من حدید ضربة بین اذنین، دو کانوں کے درمیان پھر اس کو مارا جائے گا۔ کیوں؟ آج کی سائنس بھی یہ کہتی ہے، آج کے سائیکالوجسٹ بھی کہتے ہیں کہ انسان کا دماغ 800 ہڈیوں میں بند ہے اور اس کی یہ جگہ ہے، یہ پائیچوٹری کا نظام جہاں سے سوچ شروع ہوتی ہے وہ یہاں ہے۔ کیوں مارا جائے گا؟ عقل تو اللہ فرمائیں گے تمہیں دی لیکن تم نے استعمال نہ کیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہی وہ خوف تھا موت کا، یہی وہ خوف تھا عذاب قبر کا، جس کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ کرام اور سلف الامہ راتوں کو جاگتے نظر آتے۔ لا